السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ قابل صد احترام علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، عظمت الہی اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظیم قدرت، اس کی شان و شوکت، اس کا جاہ و جلال کیا ہے، اسے ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ دراصل اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمارے اندر بہت ساری خامیاں، کوتاہیاں، کمیاں پائی جاتی۔ ان سب کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب جو ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا، اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، اس مقام کو ہم نے نہیں جانا۔ اگر واقعی اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کا صحیح تعارف ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کا جاہ و جلال ہم سمجھ لیں، کیا مجال، کیا ہمت کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، گناہوں سے باز آ جائیں گے، بند کمرے میں ہوں، رات کی تاریکی اور تنہائی میں ہوں، پھر بھی اگر ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کا یہ احساس ہوگا، ہم گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید اللہ تعالی ہمیں اسی غفلت سے بیدار کرتے ہوئے کہتا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ای ما لکم لا تعظمون اللہ حق عظمتہ۔ کیا بات ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہو؟ وہ اللہ جس کی قدرت اتنی عظیم ہے، جس نے آسمان بنائے، ساتوں آسمانوں کو بغیر کھمبوں کے پیدا کیا، جس نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، جس نے پہاڑوں کو زمین پر نصب کیا، جس نے دریا بنائے، ہمارے لیے ہوا پیدا کیا، ساری چیزوں کو ہمارے لیے انتظام کیا، اس اللہ کی عظمت کو سمجھو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں 3 مقام پر اس آیت کو ذکر کیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری۔ اللہ رب العالمین کی جو قدر و منزلت ہونی چاہیے، جو اللہ کا اصل مقام ہے، لوگوں نے اس مقام کو سمجھا نہیں۔ اللہ کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی قدر لوگوں نے نہیں کی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس اللہ کا صحیح تعارف نہیں، اس کی عظمت کا احساس لوگوں کے دلوں میں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مقام پر حکم دیا، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، بلکہ کہا اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، وہ رب جو بڑی عظمت والا۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 طریقوں سے، 10 پہلوؤں سے اس ایک آیت کے اندر اپنی عظمت، اپنی وحدانیت، اپنی شان و شوکت کو واضح کیا ہے۔ اور اس
عظیم آیت کا اختتام بھی اپنے مبارک نام العظیم پر کیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ اے ابو المنذر، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ اس وقت انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ دوبارہ آپ نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سن کر ان کو مبارکبادی دی، واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر کو یہ علم مبارک ہو۔ محترم سامعین، اللہ کی عظمت اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کی عظمت کا صحیح احساس اگر ہمیں ہو جائے تو یاد رکھیں کہ ہم نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر ہمارے سامنے اللہ کا نام ہوگا، اللہ کا ذکر آ جائے گا، ہم اس کی عظمت سے ہم کانپ اٹھیں گے۔ ہم نے اصل اللہ کو سمجھا نہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے حقیقی مومنوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ حقیقی مومن کون ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ کا تذکرہ سن کر، اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے سامنے اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت اور جہنم کی باتیں بیان کی جاتی ہے، لیکن ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہماری رفتار بے ڈھنگی جو پہلی تھی وہ باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ ورنہ اگر ہمارے دلوں میں واقعی اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، ہم اللہ کو سمجھ جائیں، اس کا جاہ و جلال کیا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہمارے سامنے جب رب کا نام لیا جائے گا ہمارا دل دہل جائے گا، ہم اللہ کے عذاب اور سزاؤں سے ڈرنے لگیں گے، کانپنے لگیں گے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ آپ غور کیجئے، غار والوں کا واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے۔ جب ایک آدمی نے غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں میں سے ایک نے کہا، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں حد درجہ پیار و محبت کرتا تھا، میں نے اس کو اپنی زندگی میں کئی بار گناہوں کی دعوت دی، برائی پر آمادہ کیا، لیکن کبھی وہ تیار نہیں ہوئی۔ اس کی زندگی میں ایک بار ایسا موقع آیا جب وہ حالات سے مجبور ہو کر مجھ سے 100 دینار طلب کیے۔ میں نے 100 دینار اس کو اس شرط پر دیا کہ تم مجھ سے خلوت میں ملے اور گناہ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے میری شرط کو منظور کر لیا۔ میں برائی کے لیے جب اس کے ساتھ تنہائی میں گیا، برائی کے ارتکاب سے پہلے اس لڑکی نے مجھ سے کہا اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے، اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقی، اے بندے اللہ سے ڈر اور میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھا۔ جب میرے سامنے اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کا نام آیا، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، میں فوراً اے اللہ تیرے عذاب اور سزاؤں کا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، فوراً میں وہاں سے اٹھ گیا اور میں نے برائی کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ میں نے 100 دینار جو اس کو دیے تھے وہ بھی میں واپس نہیں لیا۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ یہ عمل میں خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج میرے اس عمل کو قبول کر کے اس مشکل سے مجھے تو نجات دے دے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، اس کے سامنے رب کا نام آئے گا، اس کے دل دہل جائے گی، وہ گناہوں سے باز آ جائے گا۔ سلف میں سے کسی نے کہا، لا تنظر الى صغر الخطیہ ولكن انظر الى عظمت من تعصی۔
کہا کبھی گناہ کرتے وقت یہ مت دیکھو کہ تم کون سی نافرمانی کر رہے ہو. لا تنظر الى صغر الخطیہ ولكن انظر الى عظمت من تعصی. گناہ کرتے وقت مت یہ دیکھو کہ تم کتنا معمولی اور چھوٹا گناہ کر رہے ہو، یہ تصور تم دل میں پیدا کرو کہ کس عظیم ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو. گناہ معمولی ہو سکتا ہے، گناہ چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن جس ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ ذات بڑی عظیم ذات ہے. وہ دل میں تصور پیدا کرو. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائیں. اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، ہم اپنے دلوں میں راسخ کریں اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ کی عظمت کا احساس جگائیں. اللہ کی عظمت کا احساس. ہمیشہ ہم اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرائیں، اللہ کا تعارف ان کے سامنے پیش کریں. بیٹے یہ کام مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ، اللہ بڑا عظیم ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ سزا دے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. لقمان حکیم کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ آج ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں ایسی نصیحتیں بٹھانا ہے، اللہ کی عظمت جگانا ہے. اے میرے پیارے بیٹے، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، چاہے گناہ ہو یا نیکی ہو، کسی پہاڑ کے کسی چٹان میں جا کر تم چھپ کر کے وہ کام کرو، آسمان کی بلندی پر چلے جاؤ، زمین کی گہرائی میں اتر جاؤ، کہیں بھی کوئی عمل کرو، یاتی بھی اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائیں، اللہ سے ڈرائیں، اور اللہ کی عظمت جب ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، اللہ کا صحیح تعارف ہم حاصل کر لیں گے، اللہ کا جو مقام ہے اس مقام کو پہچان لیں گے. اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں حقیقی سکون پیدا ہو جائے. ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں رہیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، شکوے شکایت نہیں کریں گے. آج ہماری زندگیوں میں جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، پریشانیاں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں، ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں طرح طرح کی بے چینی اور بے قراری. اگر ہم اللہ کی عظمت کو سمجھ جائیں، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، ہماری زندگیوں سے بے چینی ختم ہو جائے گی. کیسے؟ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں. اس لیے کہ جو انسان جتنا زیادہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کا تعارف حاصل کرتا ہے، اللہ کے مقام کو جانتا ہے، اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا. من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اے اللہ کی قسم، اللہ کے بارے میں جو معرفت مجھے حاصل ہے، اللہ کی عظمت کو جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں پتا چل جائے تو تمہاری زندگیوں سے ہنسی ختم ہو جائے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے. نافرمانوں کے لیے اللہ نے کتنے سخت عذاب تیار کر رکھے ہیں، اور اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی بے مثال نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں. اگر تمہیں اس کا صحیح اندازہ ہو جائے تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ.
वल्लाहि मा अदरी व अना रसूलुल्लाह मा युफ़अलु बी वला बिकुम, अल्लाह की कसम, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जज्बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो फिक्र है, क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह की मारिफत है, आप सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाले थे, अल्लाह की अज़मत को समझते थे, अल्लाह के मकाम व मर्तबा को पहचानते थे, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते थे। अभी बताया गया कि मुसलमान डर के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, डर डर के माहौल में। अगर इंसान अल्लाह की आज़मत को समझ जाए, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत, इस रूए जमीन पर, इस दुनिया में कैसी ताकतवर कौमें गुजरी जिनको अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था और मुतकब्बिराना अंदाज में कहते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा कुव्वत वाला कौन है। कानू यनहितून मिनल जिबाली बुयूता, जो पहाड़ों को तराश करके खूबसूरत घर बनाते थे। लेकिन जब उन ताकतवर कौमों ने अल्लाह की जमीन पर बगावत की, सरकशी की, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, अजाब भेजकर हलाक कर दिया। जालिम और जाबिर, सरकश और मुतकब्बिर इस रूए जमीन पर गुजरे हैं, अल्लाह ने उन सबको हलाक कर दिया। इसलिए हम अल्लाह की अज़मत को समझे, अल्लाह पर यकीन रखें, सब कुछ का मालिक अल्लाह है, अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं है। अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह पर भरोसा करेंगे, अल्लाह पर सही ईमान लाएंगे, अल्लाह को राजी करेंगे, जरूर अल्लाह ताला हमारी हर हाल में हिफाजत करेगा। जब कुफारो मुशरिकीन ने अपने लश्कर जर्रार से, अपनी बड़ी फौज से मदीना के मुसलमानों को डराने की कोशिश की, उस वक्त मुसलमान डरे नहीं, इसलिए कि उनके दिलों में अल्लाह की अज़मत बैठी हुई थी, बल्कि उनके ईमान में और इजाफा हो गया। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। दुश्मन अपनी लश्कर से, अपनी तादाद से, अपनी ताकत से मुसलमानों को डराना चाहते थे, लेकिन मुसलमान अल्लाह की अज़मत को समझते थे कि सबसे बड़ी ताकत, ये जालिम, ये सरकश, ये मुतकब्बिर कितना भी अपनी ताकत पर गुरूर कर ले, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है, जिसने दुनिया के बड़े से बड़े जालिमों, सरकशों और मुतकब्बिरों को इस दुनिया में तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए वो डरे नहीं, बल्कि उनके ईमान में और इजाफा हो गया और कहने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। आज हमें इस नुक्ते को समझने की जरूरत है, इसी नुक्ते को समझने की जरूरत है। अल्लाह की अज़मत का सही एहसास दिलों में ना होने की वजह से सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है। हमारी नमाजों में खुशू खुजू नहीं है, हम नमाज में अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह की अज़मत का सही तस्वुर हमारे दिल में नहीं होता, जिसकी वजह से तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तू जो सर्व सजदा हुआ कभी तो जमीन से या आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हम रब के सामने खड़े होते हैं, जाहिरी तौर पर हमारा जिस्म हाजिर होता है, लेकिन हमारी नमाजों में कोई खुशू खुजू नहीं। हमें अल्लाह की आज़मत का यह एहसास नहीं कि किस जात के सामने हम खड़े। दुनिया में किसी बड़े आदमी जिसकी बड़ाई का तस्वुर हमारे दिल में होता है, उसके सामने जब हम खड़े होते हैं, हमारे खड़े का अंदाज क्या होता है, कितने अदब से, कितने सुकून और इत्मीनान के साथ, आजिज़ी के साथ हम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। वही जब रब्बुल आलमीन की दरबार में, रब की बारगाह में हम नमाजों के लिए, इबादत के लिए आते हैं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं दुआओं के लिए, अल्लाह की अज़मत का यह एहसास ना होने की वजह से हमारी इबादतों में खुशू नहीं, हमारी दुआओं में कोई असर नहीं। दुआ की बेअसरी का गिला तो है, लेकिन दुआ की बेअसरी का गिला तो है, लेकिन दुआ भी आपने मांगी कभी दुआ की तरह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان سن کر کے اپنے گھر کی پوری جائیداد نبی کی خدمت میں لا کر قربان کر دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان سن کر کے اپنے گھر کی آدھی جائیداد لا کر کے نبی کی خدمت میں قربان کر دی. کیوں؟ انہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہے کہ ہم سب کچھ لٹا دیں لیکن اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم کو بھوکا نہیں رکھے گا. آج ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے. اللہ پر جیسا یقین ہونا چاہیے وہ یقین سے ہم محروم ہیں, جس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل ہماری زندگیوں میں پیدا ہیں. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء, اے بادشاہوں کے بادشاہ تو جسے چاہے بادشاہت عطا کرے, جس سے چاہے عہدہ اور کرسی کو چھین لے. عزت دینے والا تو, ذلیل کرنے والا تو, ہر چیز پر تو قادر ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, صحت اللہ دینے والا, بیماریوں سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں, اولاد دینے والا اللہ ہے, یَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, اللہ جسے چاہے لڑکے سے نوازے, اللہ جسے چاہے لڑکیاں دے دے, اللہ جسے چاہے دونوں سے نوازے, اللہ جسے چاہے اپنی حکمت سے دونوں سے محروم کر دے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں, ہم نے اللہ کی عظمت کو سمجھا نہیں. ضرورت اس بات کی ہے. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے عبادت گزار تابعی بصرہ میں گئے, بصرہ کے بازار میں گئے, لوگ ان کے قریب جمع ہو گئے, کہنے لگے ما لنا ندعو اللہ, کیا بات ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, فلا یستجاب لنا, لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. محترم حضرات, بڑی اہم شکایت ہے جو ہر شخص کی شکایت ہے. کیا بات ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس وقت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہا ان قلوبکم ماتت بعشرۃ اشیاء, یاد رکھو تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو گئے. 10 چیزیں بیان کی, ان میں سے پہلی بات جس کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو گئے اور ہماری دعائیں بے اثر ہو گئیں, کہا کیا ہے؟ عرفتم اللہ فلم تودوا حقا, عرفتم اللہ فلم تودوا حقا, تم نے اللہ کو تو جانا لیکن اس کی عظمت کو نہیں پہچانا, اس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کیا ہے, اس کی شان و شوکت کیا ہے, اس کا جاہ و جلال کیا ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, تم نے نہیں سمجھا, بس جان گئے کہ اللہ ہے. عرفتم اللہ فلم تودوا حقا, تم نے اللہ کو تو جانا لیکن اس کی عظمت کو نہیں پہچانا. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ کی عظمت اگر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے, ہم اللہ کو سمجھ جائیں کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے, تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے, توحید پر قائم رہیں گے. آج جو ہم مزاروں پر جا رہے ہیں, اللہ کی عبادت میں شرک کر رہے ہیں, غیر اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا رہے ہیں, غیر اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا. اگر ہم اللہ کی عظمت کو سمجھ لیں, توحید پر قائم رہیں گے, شرک سمجھیں گے. بلکہ جو جتنا زیادہ اللہ کی عظمت کو سمجھے گا اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا ہر لمحہ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت کا یہ احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.